اللہ 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 اللہ۔ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ ہاں، اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، اپنے کچھ مریدین کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، ٹھک 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 ٹھک، کوئی زور سے۔ حضرت جنید بغدادی گھبرا گئے کہ کون ہے جو اس طریقے کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ فوراً کہا کہ اٹھو اٹھو، اور خود بھی اٹھے اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولا تو ماشاءاللہ ایک خوبصورت جوان ہے، لیکن پورا پسینے میں شراب ہو رہے، اور یہاں سے یہاں تک کا کپڑا پہنا ہے، اور چہرے سے لگتا ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے۔ حضرت جنید بغدادی سمجھ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آؤ آؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہمارے فقیر کے دروازے پر آ جاؤ، جو بھی کھانا ہوگا کھا لو، جو پانی ہے پی لو۔ تو آئے اندر، کہا میرے کو کھانا نہیں کھانا ہے، بھوک بھلے لگی لیکن میں آپ کے پاس کھانے کے واسطے نہیں آیا۔ تو کہا بیٹا پانی وانی پی لے، کچھ ٹھنڈا شربت پی لے۔ کہا نہیں، اس کے لیے بھی نہیں آیا۔ تو کہا کیوں آیا کیوں بیٹا؟ اتنا زور زور سے دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹایا اور آئے، اور تمہارے کپڑے کے بھی ٹھکانے نہیں، تمہارے چہرے سے بھوک، پریشان نظر آتے ہو، کیا معاملہ؟ تو کہا میرے کو حج کو جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اور پھر روتے روتے اس نے جو چیخ ماری، مجھے کعبہ دیکھنا ہے، مجھے طواف کرنا ہے، مجھے حجر اسود کو چومنا ہے، مجھے ملتزم سے چمٹنا، اور پھر کہا میں سید خاندان کا ہوں، مدینے میں نانا جان سے ملاقات کرنا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بس حضرت جنید بغدادی نے اس کی طرف دیکھا، کہا حج کو جانا ہے؟ کہاں؟ کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ بھائی حج کو جانا ہے تو جہاں حج والے جاتے، جو قافلے جاتے، ان کے ساتھ ہو جاؤ، میرے پاس کیوں آئے؟ تو کہا حضرت، بولو، حضرت نے کہا اچھا پیسے نہیں ہیں تو سن بیٹا، پیسے نہیں ہے نا تو حج بھی فرض نہیں ہے۔ اللہ نے امیروں پر حج فرض کیا ہے، غریبوں پر نہیں، بولو نا، غریبوں پر حج فرض ہے۔ پوری زندگی غریب رہے گا، حج فرض ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے انہی لوگوں پر حج فرض کیا ہے جو امیر ہوں گے، غریب پر حج فرض نہیں ہوگا۔ بلکہ میرے پیارے سنو، امیر پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوگا، اور غریب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ فرمائیں گے جا حاجیوں میں تیرا نام لکھا گیا۔ وہ کہے گا اللہ میں تو غریب تھا، میں نے حج بھی نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے حج نہیں کیا، لیکن ہر سال تو حج کی نیت کرتا تھا، تیری نیت پر میں نے تجھے بھی حاجی بنا دیا۔ تو غریب پر حج۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹے بیٹے بیٹے، کہاں تم پر حج فرض ہے؟ آرام سے جاؤ، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، آرام سے رہو، حج تم پر فرض نہیں، اور قیامت میں تم کو حج کے بارے میں سوال بھی۔ تو وہ جو جوان آئے تھے کہنے لگے حضرت میں مسئلہ پوچھنے تھوڑی آیا، یہ مسئلہ تو میرے کو بھی معلوم ہے کہ غریبوں پر حج فرض، میں تو اس لیے آیا کہ آپ کچھ کیا دے دے، کیونکہ ظاہری بات ہے حج میں سفر کے خرچ کی ضرورت پڑے گی، جس کو عربی میں کہتے ہیں زاد و راحلہ کی ضرورت پڑے گی، توشے کی ضرورت پڑے گی، ٹکٹ کی ضرورت پڑے گی، آج کے زمانے میں ویزا کی ضرورت ہوگی، پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی، ہوٹل کی ضرورت ہوگی، اور اللہ نے کہا ہے وہاں جا کے بھیک نہیں مانگنا، پورا انتظام کر کے جانا۔ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں بھیک نہیں مانگنا، یہاں سے تیاری کر کے جاؤ۔ تو وہ جوان جو تھا کہنے لگا حضرت آپ کو تو معلوم ہے، سب مسئلے مجھے معلوم ہے، لیکن میرے پاس پیسہ۔ تو حضرت نے بہت اچھا جواب دیا، کمال ہے فقیر فقیر کے دروازے پر آیا۔ میرے یہاں پر کیا ہے، میں بھی فقیر اور تو بھی فقیر، اور فقیر فقیر کے دروازے پر آیا۔ تو وہ جوان نے بڑے جذبے میں کہا حضرت مجھے کعبہ دیکھنا ہے، مجھے مدینہ جانا ہے، روضہ مبارکہ پر جانا ہے، اپنے نبی کے سامنے اپنا داستان غم سنانا ہے۔ حضرت نے دیکھا یہ بہت ہی زیادہ کہہ رہا، تو کہا بیٹا صحیح میں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اور پھر وہ جو رونے لگا جوان، اللہ ایسا رونا ہم کو بھی محبت میں نصیب فرمائے۔ اب شیخ حضرت جنید بغدادی ایسے کھڑے ہوئے، بولو کھڑے ہوئے، لمبا جبہ پہنا تھا اس زمانے میں، یہ جبے میں یوں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا چاندی کا سکہ نکالا، وہ بھی زنگ کھایا ہوا چاندی کا سکہ نکالا، کہا لے بیٹا جا 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 حج کو چلا جا۔ وہ اس کو دیکھنے لگا، کہا دیکھ مت بس جاؤ حج کو جاؤ۔ وہ جوان بھی تعجب سے، بولو یہ کیسا ہوا معلوم؟ جیسے ڈمبن میں کوئی میرے کو بولے بھائی وہ جو چاندی کا سکہ حضرت جنید بغدادی نے دیا، آج اس کی بہت قیمت نکالو تو 500 روپیہ آوے، کتنا آوے؟
اب یہاں دمن میں کوئی میرے کو بولے قاری احمد علی میرے کو حج میں جانا، میں 500 نکال کر دوں، لے بیٹا جا، تو وہ 500 ملا کر 1000 کر کے میرے کو کہے گا جا تو بھی جا، تیرا باپ بھی جا۔ آج 500 روپے کسی کو دے کہ حج میں جا تو میرے کو اور 500 دے گا، کہے گا تو بھی جا، تیرے ابا کو بھی لے کے جا۔ بھائی 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا بجٹ ہوتا ہے آج کے زمانے میں 500 روپے میں۔ اب حضرت جنید بغدادی نے ایک چھوٹا سا سکہ دے دیا کہ جا حج میں جا، وہ جوان سکے کو دیکھنے لگا، کہا دیکھ مت تو جا حج کو جا۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ جوان وہاں سے چلا، کہا حضرت کا حکم ہے اور مجھے حج میں جانا ہے، بس یہ کہتا ہوا مجھے حج میں جانا ہے، مجھے حج میں جانا ہے، میرے پاس ایک ہی چاندی کا سکہ ہے، مجھے حج میں جانا۔ اب وہاں کوئی سننے والا نہیں، نہ دائیں نہ بائیں، وہ چلے جا رہا۔ اچانک وہ جوان نے ایسے گلی میں بولے، ایسے گلی میں ٹرن ہوا۔ جیسے گلی میں ٹرن ہوا تو دور بہت سے مرد، عورتیں، جانور، سواریاں اور برتن اور کپڑے سب، اور سب اس کو کہہ رہے آ جاؤ حج میں جانا ہے، آ جاؤ حج میں جانا۔ یہ دوڑتا وہاں گیا، کہا میرے کو حج میں جانا۔ کہاں تم کو حج میں جانا؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کپڑا ہے نا یہاں شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، اس کے سوا میں کوئی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اور پھر روتے روتے کا 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوں، اور ایک سکہ میرے پاس ہے جو حضرت جنید بغدادی نے دیا ہے، باقی میرے پاس۔ تو سب نے کہا وہ جنازہ دیکھو، تو اس نے دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، کہا یہ ہمارے بغداد کا سب سے بڑا امیر آدمی، کروڑوں ابجو پتی آدمی، اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، یعنی اس کا نہ باپ نہ دادا نہ پڑ دادا نہ سکر دادا، اور اس کا نیچے بھی کوئی نہیں، بیٹا پوتا پر پوتا کوئی نہیں۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، ہم نے غسل دیا ہے اور ہم نے اس کے جنازے کو تیار کیا ہے اور ہم نے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ اس نے وصیت کیا تھا کہ میرے پاس جتنی زمین ہے، جتنا کاروبار ہے، جتنی پراپرٹی ہے، جتنی جائیداد ہے اور جتنے جانور ہے اور جتنے گھر ہے، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، جو یہ گلی میں پہلا داخل ہو اس کو میری سب چیزوں کا مالک بنا دینا۔ مطلب یہ تو سیکنڈوں میں مالدار بن گیا۔ اس نے کہا کہ لیکن میرے کو تو ایک اونٹ چاہیے، اونٹ کا 100 اونٹ وہاں کھڑے، لے لو جو چاہیے اس میں سے۔ احرام کے کپڑے وہاں رکھے، وہ جلدی جلدی غسل کیے، ایک احرام کا کپڑا لیا، ایک اونٹ کو لیا، اور وہ دفن کفن کا معاملہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں وہ قافلہ چلا، بولو سبحان اللہ، وہ قافلہ چلا اور ایک آواز آئی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے پیارو یہ قافلہ گیا مکہ مکرمہ پہنچ گیا، بولو سبحان اللہ۔ اور سارے حاجی جو بغداد کے تھے وہ کہے کہ ہم نے اس جوان کو دیکھا، یہ 2 ہی کام کرے، یا تو ہماری خدمت کرے یا کعبے کے پاس جا کے عبادت کرے۔ 2 ہی کام، خدمت عبادت، خدمت عبادت۔ سارا مجمع اس جوان سے اتنا خوش، کہتے وہ ملتزم کو چمٹ کر ایسا مانگے جیسا معلوم نہیں کتنا بڑا گنہگار ہو، کتنا بڑا پاپی ہو، کتنا بڑا مجرم ہو، اور طواف پہ طواف کرے، پھر ہمارے پاس آ کے ہماری خدمت کرے، پھر کعبے کے پاس جائے۔ کہا ہم نے کبھی اس کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، بس عبادت خدمت، بولو عبادت۔ کہتے پھر ہم مدینہ گئے، اور مدینے میں یہ روضہ مبارکہ پہ جا کے جو رویا ہے، اپنے نانا جان کے سامنے جو رویا ہے، اور جو داستان غم سنائی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے، کہا پورا مجمع جو وہاں تھا وہ چیخ مار کے رونے لگا۔ کہتے خیر الحمدللہ، بولو حج مکمل ہو گیا۔ دعا کرو کہ اللہ ہم کو بھی حج نصیب فرمائے، کیونکہ حج ہو جاتا ہے، حج ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے فرشتے آتے ہیں، بولو فرشتہ، اور ہمارے کندھے پہ یوں ہاتھ مارتا ہے اور آ کر کہتے ہیں جا، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا، تیرا کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، پڑھو نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے واسطے حج کرے اور حج میں کوئی گناہ نہ کرے، نہ چھوٹا گناہ کرے نہ بڑا گناہ کرے، ہمارے نبی فرماتے جب حج ہو جائے گا ایسا ہوگا جیسے ماں نے ابھی جنا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ لوگ سب حج کر کے واپس اسی پوائنٹ پر آ گئے، کون سی پوائنٹ؟ بغداد۔
جہاں سے سب الگ ہوئے تھے اس زمانے میں رواج تھا وہی پوائنٹ پر آوے, سب ایک دوسرے کے گلے لگے, معانقہ کرے موسیٰ. اب سب لوگ ایک جوان کے گلے لگے اور اتنی دعا دیوے کہ تو بہت پیارا ہے, کتنا پیارا تو نے حج کیا. اچھا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر سال حج میں جاتے تھے, کہنے لگے کہ ہم نے اتنے حج کیے مگر تیرے جیسا حج ہم نے کرتے ہوئے کسی کو. خیر وہ جوان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, میرا کام بھی ہو گیا. سب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس زمانے میں آج کل ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹس ہوتے نا, اس زمانے میں ایسے چمڑے کے بڑے بڑے دستاویز ہوتے تھے, وہ کئی اونٹ بھرے ہوئے تھے دستاویز کے. کہا یہ سب تیرا, یہ اونٹ بھی تیرے, یہ زمین بھی تیری, اور کہاں سے کہاں تک کی زمین تیری, اور باغ بھی تیرے, اور کھیت بھی تیرے, اور گھر بھی تیرے, اور بنگلے بھی تیرے, اور جائیداد بھی تیری, اور پراپرٹی بھی تیری. تو جوان نے کہا لیکن میرے کو یہ سب نہیں چاہیے. تو بغداد والوں نے کہا ہم کو بھی نہیں چاہیے, ہم کو بھی قیامت میں جواب نہیں دینے کا ہے, لے یہ تیرے کو دے دیا, تو تیرے حوالے سب. ہاں اگر وہاں بغداد میں ہم دمن والے ہوتے تو اتنا اچھا ملاقات کرتے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں چاہیے کوئی بات نہیں, آپ چلے جائیں. لیکن وہاں کے لوگ ایسے تھے تقوی والے, ہم نہیں لیں گے, ہم کو کوئی اجازت نہیں ہے. وہ مرنے والے نے وصیت تمہارے واسطے کی ہے, ہم لیں گے تو قیامت میں نبی کو جواب کیا دیں گے؟ یہ زمین کا جواب دینے کا, یہ گھوڑے کا جواب دینے کا, یہ اونٹوں کا جواب دینے کا, یہ کھچر کا جواب دینے کا, یہ جانوروں کا جواب دینے کا. سب چلے گئے اور اس کو سب اونٹ اور سب دستاویز دے دیے. یہ جوان بہت دیر تک کھڑے رہے, روتے رہے اللہ کے سامنے. پھر خیال آیا چلو جنید بغدادی کے دروازے پر, وہیں سے نکلے تھے نا, تو وہیں جا کے دروازہ دھیرے دھیرے آپ بہت ڈسپلن کے ساتھ دروازہ کٹکھٹایا. جیسے دروازہ کھلا حضرت جنید بغدادی سامنے آئے. دیکھو اللہ کے ولی قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید, اللہ کے ولی جب بولتے ہیں نا تو جیسے بہت کچھ دیکھ کر بولتے. حضرت جنید بغدادی گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور کہا ذنب مغفور سعی مشکور حج مبرور. کہا آ جاؤ جوان. اور حضرت جنید بغدادی کی زبان سے نکلا کیا بتاؤ, خواب میں میرے نبی نے مجھے بتایا تیرے حج کی وجہ سے اللہ نے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا. وہ بھی بڑے خوش ہو گئے, آئے کھجور زمزم کا پانی. حضرت جنید بغدادی بھی بہت خوش, ساتھ میں کھانا وانا بھی کھائے. پھر اس کے بعد میں یہ کہنے لگے حضرت ایک بات کہوں, آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا کیا؟ کہ باہر دستاویز رکھے ہیں, گھوڑے جانور رکھے ہیں, اور زمین پراپرٹی جائیداد ملکیت کھیت باغات. تو حضرت نے کہا تو کیا کریں؟ کہا حضرت سب آپ کا, حضرت سب آپ کا. بس وہ کہتے ہیں نا اللہ والے کا جمال اچھا ہوتا ہے, جلال بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی گورے تھے ماشاءاللہ, کھلا رنگ تھا, پورا چہرہ سرخ ہو گیا, سرخ گال ایک دم سرخ ہو گئے. اور کہا اٹھو اٹھو جاؤ یہاں سے, تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں, جاؤ یہاں. کہا حضرت لیکن کیا ہوا؟ کہا 40 سال ہو گئے جس مردود دنیا کو میں ٹھوکر مار کر آیا, جس دنیا پر میں نے لعنت بھیجی, جس دنیا پر اللہ کا غضب اترا, جس دنیا پر اللہ کا عذاب اترا, 40 سال سے جو دنیا کو میں نے ٹھوکر مارا, تو میری خانقاہ کے سامنے دنیا لے کر آیا, تو دستاویز لے کر آیا, تو جانور لے کر آیا. جو دنیا کو میں چھوڑ چکا ہوں, دنیا کو میں نے بہت دور کر دیا, تو لالچ دے کر دنیا کو میرے سامنے لے کر آیا. اٹھ جا یہاں سے, اٹھ جا. وہ بیچارہ جوان گھبرائے, اٹھ کے جانے لگے. جب جانے لگے تو حضرت جنید بغدادی نے کہا ادھر آؤ. آئے واپس آئے. کیا ہوا حضرت؟ وہ سکہ دے دو. کیا دے دو؟ یہ پوائنٹ پہ آنا, کیا دے دو؟ وہ جو دیا تھا نا, کہا دے دو. تو وہ جوان کہنے لگے حضرت ساری دنیا رکھی ہے باہر, وہ نہیں لے رہے ہو, وہ چاندی کے سکے کو کیا کرو گے آپ؟ وہ چاندی کا سکہ. اور کہا حضرت وہ زنگ کھا گیا ہے, اس کو کوئی بیپاری بھی لینے کو تیار نہیں ہے. اور حضرت میں پھر دنیا لا کے سامنے رکھا ہوں, مجھے نہیں چاہیے, سب چیز آپ کی ہے, آپ وہ سکہ. حضرت نے بڑے غصے میں کہا میں نے کہا نا میرا سکہ مجھے واپس کرو. تو جوان نے یوں ہاتھ ڈالا اور سکہ نکالا اور کہا حضرت لو آپ کا سکہ آپ کو دے دیا, لیکن آپ یہ سکے کے پیچھے کیوں پڑے؟ حضرت نے فرمایا تو 23واں ہے جو اسی سکے سے حج پڑھ کے واپس آیا ہے. کون سے نمبر والا ہے؟ مطلب تیرے سے پہلے کتنے 22 سالوں سے ایک ایک کو حج میں بھیج رہا ہوں, اور یہی سکہ لے کر جاتے, سکہ واپس لے کر آتے. بس وہ جوان نے یہ سنا تو جیسے قریب آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا. حضرت اب تو نہیں جاؤں گا, اب تو سکہ مجھے دو گے آپ سب لے لو, آپ چاہے تو میرے کو بھی اپنا نوکر بنا لو نا,
غلام بنا لو, میں جو آپ کہیں گے میں کروں گا, لیکن سکہ تو میرے پاس ہوگا. حضرت نے کہا اچھا, اب سننا ڈمن والا, کہا اچھا سکہ یہ چاہیے تجھے, یوں سکہ لیا اور پھینکا, معلوم نہیں کہاں جا کے گرا, پھینک دیا, کہا ختم ہو گیا معاملہ. اور پھر کہا تو نے کیا سمجھا, میں نے سکہ دیا اس کی وجہ سے حج ہو گیا؟ سننا جملہ سننا, ہاں, یا اگر میں اپنا کپڑا دیتا اس کی وجہ سے تیرا حج ہو جاتا, یا میں اپنا امامہ دیتا اس کی وجہ سے تیرا حج ہو جاتا, یا میں جوتا دیتا میرا اس کی وجہ سے حج ہو جاتا. بعض حضرت جنید بغدادی نے توحید کا سبق سکھایا, وہ سکہ تو ایک ذریعہ تھا, کمال اس میں نہیں تھا, کمال میرے امامے میں بھی نہیں, کمال میرے کپڑوں میں بھی نہیں, کمال میرے جوتے میں بھی نہیں. کہا جوان کاش تو میرے دل کو پھاڑ کے دیکھا ہوتا, یہ دل میں صرف اللہ کی توحید اور نبی کی محبت اور اللہ کی قسم, اگر یہ دل میں کلمہ پیارا ہو, کلمے کا یقین ہو, توحید ہو, دل میں نبی کی محبت ہو, وہ تو میں نے سکہ دے کر تجھے ایک بہانہ بنایا, ورنہ چاہتا ایک آواز لگاتا تو بغداد سے تیرا دوسرا قدم کعبے تک پہنچ جاتا. اس لیے کمال سکے کا, کمال کس کا ہے؟ یقین, لا الہ